لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ جمعے بات شروع کی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو معاشرت سکھائی ہے، معاشرے کے اندر کیسے رہا جاتا ہے اور کیسے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے۔ اس میں جو بات بیان ہوئی تھی کہ انسان کے لیے زندگی گزارنے میں راستوں کا تذکرہ ہے، راستوں کا گزرنا ہے، یہ ضروریات زندگی میں سے، اس میں ایک دوسرے کا خیال کیسے کریں۔ آج کی اگلی بات انسان کی عزت اور انسان کا حق، اس کا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خیال کیا۔ ہم اپنی زندگی مفاد پرستی کی زندگی گزارتے، ہر آدمی سوچتا ہے کہ بس میرا الو سیدھا ہو جائے، میرا مطلب پورا ہو جائے، باقی کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ اس کی پہلی مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کم و بیش لاکھ صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے، یہ صحابہ آپ کے ساتھ حج میں موجود تھے۔ پہلا حج تھا نبی کے ساتھ، اس لیے پوری طور پر احکامات معلوم نہیں تھے۔ حاجی جانتا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو پہلے کنکری ماری جاتی ہے، اس کے بعد اپنے سر کے بال صاف کیے جاتے ہیں، پھر قربانی ہوتی ہے، پھر سر کے بال صاف ہوتے ہیں، یہ کام کیے جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف لوگ آتے رہے اور آپ سے دریافت کرتے رہے کہ میرے سے یہ کام ایسا ہوا، میرے سے یہ کام ایسا ہوا، مجھ سے یہ کام ایسا ہوا۔ لمبی حدیث ہے، میں اسے مختصر سنا رہا ہوں، اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ پہلا حج ہے اور مسلمانوں کو اس کے صحیح احکامات ابھی پتہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے سوالات سنتے رہے، تسلی دیتے رہے، بتاتے رہے یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، لیکن آخر میں جو آپ نے بات کہی، اصل سنانے کا مقصد یہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ تم اپنی ذات کے ذریعے سے کسی پر ظلم نہ کرنا، اپنے آپ کو حرج کے اندر نہیں ڈالنا، تکلیف میں، مشقت میں، اور ظلم نہ کرنے کی صورت یہ بیان فرمائی کہ اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کی عزت کو تار تار نہ کرنا۔ اتنا بڑا عمل ہے حج جیسا جو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے آج ایسے جاؤ جیسے ماں کی پیٹ سے پیدا ہو۔ اس موقع پر نبی نے جو تعلیم دی وہ یہ دی کہ تم ظلم نہ کرنا، کہ اپنی زبان سے کی کینچی سے کسی کی عزت تار تار کرنا شروع کر دو۔ ہر انسان کی عزت ہے، ہر انسان زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے،
ہم یہ نہ سوچیں بس میری زندگی ہے، میرے کام بن جائیں، میرا سب کچھ ٹھیک ہو جائے، باقی کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے اس کی کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ مفاد پرستی کی زندگی ہے۔ نبی کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ نبی کی تعلیم ہے ہر آدمی کا خیال رکھا جائے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مردوں کو گالیاں نہ دو۔ جو آدمی مر گیا اس کی زندگی ختم ہو گئی، وہ جیسا بھی تھا اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اب مرنے کے بعد کیا کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کہا تم مردوں کو گالیاں نہ دو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ان کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوگی۔ آج کوئی سنتا ہے میرے باپ کی برائی ہو رہی ہے، ظالم تھا، ایسا تھا، ویسا تھا، فلانا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا۔ باپ میرا مر چکا ہے، اب اس کی کتنی اولاد کو اور کتنے رشتہ داروں کو تکلیف ہوگی، اسلام اس کا بھی خیال رکھتا ہے۔ ہماری تو کوئی محفل خالی نہیں ہوتی کہ ہم سے کوئی چوک کر رہ جائے، بچ جائے ہم سے، ہم اس کے بارے میں کوئی برائی نہ کریں۔ اور اللہ کی عجیب شان ہے آج کل تو، جہاں محفل بیٹھک لگ گئی، کھانے کی ہو، کسی بھی قسم کی ہو، کسی کی کوئی برائی کی بات آ گئی، حالانکہ کوئی تعلق نہیں ہے، کہانی ختم ہے، اب فوراً مولوی صاحب یاد آ جاتا ہے، فون کر کے مولوی صاحب یہ مسئلہ بتا دیں، آپ کو ضرورت پیش آئی ہے؟ نہیں، ہماری بحث ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی، اس کے لیے مولوی رہ گیا ہے، اس کے لیے مولوی رہ گیا ہے۔ ہم نے اپنی عجیب زندگی بنا رکھی ہے۔ ایک جوان مجھ سے کہنے لگا، جب میں بھی تو تھوڑے سے ٹیڑھے سوال کر لیتا ہوں کہ آپ کو ضرورت پیش آئی ہے جو مسئلہ پوچھ رہے ہیں، لیکن وہ نالج رہے نا۔ میں نے کہا اور دین کی نالج ہے آپ کو؟ نالج نہیں ہوتی ہے، یہ دماغ کے اندر ایک مستی ہوتی ہے، یہ دماغ کی مستی ہوتی ہے، نالج نہیں ہوتی ہے۔ عمل کچھ نہیں کرنا، وہ معلوم ہونا چاہیے نا، تو جو معلوم ہونا چاہیے اسے معلوم کرو۔ جس کا قبر میں سوال ہوگا، حشر میں سوال ہوگا، اس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں پوچھتا اس سے، لیکن جس کی ضرورت نہیں ہے اس کے سارے سوالات ہم کرتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی نے حقوق کا کتنا خیال رکھا، کہا مردوں کو گالی مت دو، اس سے زندوں کو تکلیف ہوگی۔ آج تو تکلیف دینا کوئی عیب ہی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، میں اسے اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ دعوت ہوتی ہے، دعوت کے کھانے میں شریک ہوتے ہیں، اب جب کھانا کھانے کی چیز سامنے آتی ہے، ہمارے اندر کا حرص، لالچ، آج اچھا کھانا ملا ہے، پیڑھی بھر لو آج ہی، یہ جاگ جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اپنی طرف سب کر لیا، زیادہ اٹھا لیا، زیادہ اٹھا کر کھانے کی کوشش شروع کر دی، اگلا بھی دیکھتا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے زندگی بھر کا بھوکا انسان ہے، کبھی کچھ کھایا پیا ہی نہیں ہے۔ اب حدیث سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے مثال کھجور سے دی، میں اپنے الفاظ میں بتاتا ہوں۔ اجتماعی کھانے کے اندر، یہ دعوت کا کھانا اجتماعی ہوتا ہے، کسی ایک کا نہیں ہوتا، جتنے بیٹھے ہیں سب کو آیا ہے، سب کے لیے آتا ہے۔ اجتماعی کھانے میں دو دو کھجور اٹھا کر کوئی نہ کھائے، دو دو کھجور اٹھا کر کوئی نہ کھائے۔ ہم نے کبھی خیال کیا اس کا؟ انگور آ گئے، دو دو تین تین چار اٹھایا، منہ کے اندر جو ہے پھکی مار دی، اور ایسی کوئی چیز آئی، دو دو تین تین چار اٹھائی، منہ کے اندر پھکی مار دی۔ باقی میرے سامنے کوئی بیٹھا ہے، اس کا بھی تو حصہ ہے، مجھے اس کی کیا فرض ہے؟ وہ جانے، اس کا کام جانے، وہ جانے، اس کا کام جانے۔
نبی نے اس حد تک کا خیال کیا، کہا 2 کھجوریں اٹھا کر مت کھاؤ، آدمی آرام سے ایک دانہ اٹھا کر کھائے۔ اس سے انسان کی انسانیت پتہ چلتی ہے، اس کی جو پرورش ہوئی ہے، اس کے پاس جو تعلیم ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے تعلیم پائی ہے اس نے۔ ایک اور حدیث سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے یہ مجمع لگا ہوا ہے، ہم ماشاءاللہ جمعہ پڑھنے کے لیے اللہ قبول فرما لے، ایسے کبھی اور مجمع لگ جاتا ہے، کہیں بیٹھک لگ جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ کوئی آئے اور کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے، کوئی آئے اور اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو پہلے آیا ہے اس کا پہلا حق ہے اسے بیٹھے رہنے دو، جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جاؤ۔ اگر وہ مجلس والا کسی بزرگ کو دیکھ کر، کسی بوڑھے کو دیکھ کر، کسی بڑے آدمی کو دیکھ کر اس کا اکرام کرتا ہے، اس کو ثواب ملے گا، وہ الگ ہے۔ لیکن آنے والا یہ سمجھے کہ جی نہیں میرا حق پہلا ہے، میں بوڑھا ہوں، میں بزرگ ہوں، میں بڑا ولی اللہ ہوں، میں اس کو اٹھا کر بیٹھ جاؤں، وہ جتنا بڑا فرشتہ صفت انسان بن جائے وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، جو پہلے بیٹھا ہے وہ بیٹھا رہے گا۔ میں اس پر چند جملے کہنے جا رہا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا، میں کسی پر ہٹ نہیں کر رہا، اللہ کرے کہ مجھ سمیت ہر ایک کو سمجھ آ جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اب جب کبھی اکرام ہو جاتا ہے نا کسی کا، یار آج تو مجھے اس نے جگہ دے دی، تو اگلے دن میں اس کو اپنا حق سمجھتا ہوں، پھر اس کو کان سے پکڑ کے اٹھاتا ہوں، کبھی اپنی سفید داڑھی، کبھی اپنی عمر، کبھی کس چیز کو سامنے رکھ کر کے میں اب اگلے کے حق کو ضائع کرتا ہوں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ جتنے بڑے بزرگ بن جائیں، جتنی بڑی عمر کے بن جائیں، آپ کے جسم کے سارے بال سفید ہو جائیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگلا بندہ اگر آپ کو اپنا حق دے رہا ہے وہ الگ چیز ہے۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ مسجدوں کے اندر بھی یہ سلسلہ شروع ہے، جی میں تو بوڑھا ہوں، میں کمیٹی کا آدمی ہوں، میں تو چندہ دینے والا ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا، پہلی صف میں نماز پڑھوں گا، جو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دوں، جو مسجد کسی کے باپ کی جاگیر ہے۔ یہ ماشاءاللہ مسجدوں میں بھی شروع ہو گیا ہے۔ کہنے کو ہم عبادت کرنے آئے، ثواب کمانے آئے ہیں، مگر اپنی حرکت سے کس کس کو تکلیف دے رہے ہیں اس کا ہمیں کوئی احساس نہیں۔ نبی نے کتنی چھوٹی بات سمجھا دی نا، کہ مجلس سے کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھنا نہیں ہے، جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھو، جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھو۔ نبی نے کتنی چھوٹی بات سمجھا دی، کسی کا حق دینا ہے اور میں ٹال مٹول کروں۔ بخاری شریف کی روایت ہے اور دوسری کتابوں کے اندر بھی ہے، نبی نے فرمایا ایسا آدمی جس کو حق، میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں تاکہ مطلب سمجھ میں آ جائے، ایسا آدمی جس کو کسی کا حق دینا ہے اور وہ حق کی چیز اس کے پاس موجود ہے، پیسہ دینا ہے، پیسہ موجود ہے، لیکن ٹال مٹول کر رہا ہے، آج آنا، کل آنا، ہفتے بعد آنا، یہ آنا، وہ آنا، نبی نے فرمایا یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، نہیں کر سکتے۔ جو اس کا حق بنتا ہے اس کو دے دو۔ نبی نے کتنی چھوٹی سی بھی بات سمجھا دی کہ مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب ہم ٹال بٹول کریں؟ ہوتا سب کچھ ہے لیکن ایک فیشن بن گیا ہے۔ کیا ہے جی؟ معاشرے میں چل رہا ہے، جو لوگوں کو وقت کے اوپر حق دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کو بزنس کرنا نہیں آتا۔ یہ ہمارے معاشرے کے الفاظ ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا طریقہ بن چکا۔ کہنے کو مسلمان ہیں مگر مسلمانیت نام کی چیز ہمارے پاس نہیں، مسلمانیت نام کی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج ظلم عام ہے،
پھر ہمیں یاد کیا آتا ہے؟ چلو جی کسی عامل کے پاس چلیں، تعویذ لے آئیں، نقش لے آئیں، کالا ہو گیا، کالا پیلا کچھ نہیں ہوتا، میں ظالم ہوں تو اللہ کی پکڑ آتی ہے، میں ظالم ہوں اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اب جب پکڑ آتی ہے تو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، عاملوں کا دروازہ نہ کھٹکھٹاؤ۔ تعویذ سے کچھ نہیں بنے گا۔ حضرت جبریل بھی آسمان سے تعویذ لے کے دے دے نا، اور میں ظالم ہوں، خدا کی قسم اللہ کی پکڑ مجھے نہیں بچا سکتی۔ ہماری سوچ کیا بنی ہے؟ بس سارے دن ایک جیسے چلنے چاہیے۔ تو سارے دن ایک جیسے چلنے کے لیے اللہ کے سارے حقوق بھی ایک طرح ادا کرنے چاہیے۔ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ یہ خیال میرے دماغ میں کیوں نہیں آتا؟ میں لوگوں کی حقوق میں، اللہ کے حقوق میں ڈنڈیاں مارتا جاؤں اور سوچوں کہ مجھے چھپڑ پھاڑ کے مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی پکڑ آتی ہے، پھر اپنے ہی چور بن جاتے ہیں۔ ہم اپنوں کو ہی لے کے آتے ہیں نا، میرا اپنا ہے، میرا بزنس دیکھے گا، دکان دیکھے، اپنے ہی چور بن جاتے ہیں۔ کیوں بنتے ہیں اپنے چور؟ اس لیے کہ میں بھی کسی کا حق مار رہا ہوں۔ چاہے آپ پھر سیکورٹی کیمرے لگا دو، آپ سیکورٹی کی جتنی بھی چیزیں کر سکتے ہو کر لو، وہ چوری ہو کر رہے گی، کسی کا باپ نہیں روک سکتا اس کو، اس لیے کہ ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے، وہ نکلے گا ہم سے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی عزت اور لوگوں کے حقوق کا اتنا خیال کیا۔ مسلم شریف کے اندر ایک قصہ لکھا ہے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اور میرے دو ساتھی ہم مدینہ منورہ میں آئے، غربت تھی، فقر و فاقہ تھا، اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ ہماری قوت سماعت متاثر ہو گئی تھی، اور بھوک کی وجہ سے ہمیں آنکھوں سے صحیح دکھائی نہیں دیتا تھا، ایسا بھوک کا عالم تھا۔ ہم جب مدینہ آئے تو ہم صحابہ پر اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ کوئی مجھے اپنے گھر لے جائے، مہمان بنا لے۔ نبی سے دین سیکھنے آئے تھے، ٹھکانہ نہیں تھا، بزنس نہیں تھا، کاروبار کی کوئی چیز نہیں تھی، یہ بیچارے اپنے اوپر مشقتیں اٹھا اٹھا کر نبی سے دین سیکھتے تھے۔ آج ہمیں راحت میں دین مل رہا ہے، خدا کی قسم دین کے ناقدر ہیں، سہولت میں، راحت میں ہم کو دین مل رہا ہے، ہم اس کے اندر ناقدر ہیں، ہم نے دین کو مذاق بنا لیا۔ یہ بیچارے بھوک میں، فقر و فاقہ میں دین کو حاصل کرنے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ کہا ہم صحابہ کو پیش کرتے، خود کہتے ہیں کہ صحابہ کے پاس بھی کیا تھا کہ اپنے گھر لے جا کر ہمیں اپنا مہمان بناتے، وہ بھی تو بیچارے غریب تھے۔ کہنے لگے، حضرت مقداد فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبول کر لیا، اپنے گھر لائے اور مہمان خانے کے اندر ہمیں کہا کہ یہ تمہارے آرام کی جگہ ہے، اور یہ سامنے 3 بکریاں بندھی ہوئی ہیں، اس کا دودھ نکال لینا، اپنا حصہ پی لینا، میرا حصہ رکھ لینا۔ کیا کہا؟ اپنا حصہ پی لینا، میرا حصہ رکھ لینا، ہر آدمی اپنا حصہ پی کر کے گزارا کر لے۔ ہمارے یہاں تو کوئی تھوڑا سا چودھری بن جاتا ہے نا، جب تک میں نہیں آؤں کچھ نہیں ہوگا، وہ آسمان سے اترا ہے۔ ہم نے گھروں میں بھی پابندی لگا دی، بیچارے بچے بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، بیوی کو بھوک لگی ہوتی ہے، ظاہر باتیں پکاتی ہے تو احساس تو ہوتا ہے نا کہ کھا لوں، لیکن صاحب کا آرڈر ہے جب تک میں نہ آؤں دسترخوان نہیں لگے گا۔ اتنے بڑے ظالم لوگ ہیں، اتنے بڑے ظالم۔ ادھر نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ دودھ نکال لینا، اپنا حصہ پی لینا اور میرا حصہ رکھ دینا۔ ہم نبی سے بڑھ گئے؟ کما کے کسی کے باپ پہ احسان کرتے ہیں؟ ہم کما رہے ہیں، بیوی بچوں پہ احسان کر رہے ہیں کیا؟ کوئی احسان نہیں ہے، ظالم لوگ ہیں، ظالم۔ گھر میں چھوٹ دو، جب جس کو بھوک لگے اپنی بھوک مٹا لے، کھانا کھا لے، ہمارا انتظار نہ کرے۔ یہ انسانیت ہے، یہ انسانیت ہے، جس کو جس وقت بھوک لگتی ہے وہ کھا لے، ہمارا انتظار نہ کرے۔ یہ انسانیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی طرح دن گزر رہے تھے، ایک دن دودھ دھویا،
ہم تینوں ساتھیوں نے اپنا حصہ پی لیا اور نبی کا حصہ بچا کر ہم نے رکھ دیا۔ میرے ساتھی سو گئے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب دماغ کے اندر ایک بات آئی، کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے محلے میں کبھی ایک کے مسئلے کے لیے جا رہے اس کا مسئلہ حل کر دیں، کبھی دوسرے کے مسئلے کے لیے جا رہے اس کا مسئلہ حل کر دیں۔ یہ آپ انصار صحابہ جو تھے ان کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کے مسائل حل کرتے ہیں، ہلا پلا دیتے ہوں گے، اب یہ تھوڑے سے دودھ کی نبی کو کیا ضرورت ہے؟ حضرت مقداد کہتے ہیں بس میرے دل میں یہ خیال آیا، میں نے وہ دودھ اٹھایا اور پی لیا۔ میرے دو ساتھی آرام سے سو رہے تھے، کہا پی تو لیا، اب وسوسے آنا شروع ہو گئے، مقداد تیری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اب تیرے کو نبی بددعا دیں گے اور تو گیا، تو نبی کا حصہ پی گیا۔ حضرت مقداد خود کہتے ہیں میں سوچنے لگا، اے مقداد تیری تو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، اب نبی بددعا دیں گے اور بس تیری دنیا آخرت تباہ ہو گئی۔ کہنے لگے مجھے نیند ہی نہ آئے، میرے جسم کے اوپر اتنی چادر تھی، اگر میں سر ڈھکتا پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں ڈھکتا سر کھل جاتا، تو اسی حالت میں کروٹیں بدل رہا ہوں۔ اور نبی کا معمول یہ تھا کہ جب گھر میں داخل ہوتے تو اتنی آواز سے سلام کرتے کہ جاگنے والا جواب دے دے اور سونے والے کی آنکھ نہ کھلے۔ یہ ہے رفاع عام، لوگوں کا خیال۔ ہم تو ماشاءاللہ اپنے ہی گھر کا دروازہ پیٹتے ہوئے آتے اور دوسرے کے گھر کے دروازے کو توڑنا فرض سمجھتے ہیں۔ تیرا تو باپ بھی اندر سے نکلے گا، کیسے نہیں نکلے گا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے ہم نے چار دیواری میں پرورش نہیں پائی ہے، کھلے میدان میں جنگل میں پرورش پائی ہے۔ بیل بجائیں گے تو انگلی رکھ کے بھول جائیں گے کس کو ہٹانا بھی ہے، دروازہ بجائیں گے تو توڑنا فرض سمجھتے ہیں۔ حضرت مقداد کیا کہتے ہیں، نبی داخل ہوتے تو اتنی آواز سے سلام فرماتے کہ جاگنے والا جواب دے دیتا اور سونے والے کی نیند نہ کھلتی۔ میں تو کروٹیں بدل رہا تھا، نبی حسب معمول تشریف لائے، آپ نے اسی طرح سلام کیا جیسے آپ کا معمول تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ایسا بنایا ہوا تھا جیسے کہ میں سو رہا ہوں، حالانکہ میں جاگ رہا تھا۔ وہ خود کہتے ہیں میں انتظار میں تھا کہ ابھی نبی بددعا دیں اور میں گیا، ابھی نبی بددعا دیں گے اور میں گیا۔ کہتے ہیں نبی آئے، سلام کیا، مسجد تشریف لے گئے، باہر چلے گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر آئے اور دودھ کے برتن کے پاس گئے تو وہ تو خالی تھا۔ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ حضرت مقداد کہتے ہیں جب نبی نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی میں نے اپنے دل میں پکا خیال کر لیا، مقداد تو گیا۔ میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں، سمجھ آ جائے نا، ہماری لینگویج ایسی ہے، میں حدیث کا ترجمہ نہیں کر رہا۔ مسلم میں موجود ہے ایک قصہ پورا، کہ مقداد تو گیا۔ کہا اس وقت میں نے نبی سے یہ سنا کہ اللہ سے دعا فرما رہے، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اس کو کھلا، جس نے مجھے پلایا تو اس کو پلا۔ کہتا جب یہ میں نے دعا سنی تو دل کے اندر تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ تو بچ گیا۔ کہتے اس کے بعد میں چادر ہٹائی اور اپنی تہبند کو میں نے کسا اور کس کے میں نے چھری اٹھائی اور دل میں سوچا کہ ان بکریوں میں جو موٹی تازی بکری ہوگی اس کو میں ذبح کروں گا اور آج نبی کو اس کا گوشت کھلاؤں گا۔ اب جب میں بکری کے پاس گیا چھری لے کر تو دیکھتا ہوں اس کے تھن بھرے پڑے، میں بڑا حیران ہوا یہ کیا؟ اب جو موٹی تازی بکری کے برابر میں دو بکریاں تھیں ان کے تھنوں کو دیکھا، وہ بھی دودھ سے بھرے پڑے۔ میں نے چھری پھینکی، کونے میں ایک برتن پڑا تھا وہ اٹھایا اور اٹھا کر کے میں نے بکریوں کا دودھ دو لیا اور لے کر نبی کی خدمت میں آیا۔ جب نبی نے دیکھا کہ پورا برتن بھرا پڑا ہے، اے قربان جاؤں نبی پر۔ اگلی بات سنیے، خدا کی قسم انسانیت ہم کو سکھاتی ہے۔ کہا مقداد کیا آج تم نے اپنے حصے کا دودھ نہیں پیا؟ برتن پورا بھرا ہوا تھا نا، روزانہ تھوڑا سا ملتا تھا، اور آج خلاف توقع پورا برتن بھرا ہوا ہے۔ تو مقداد سے سوال کیا کہ آج تم نے اپنے حق کا دودھ نہیں پیا؟ پہلے دوسرے کو پوچھا تو نے کھایا؟ ہم گھر میں کبھی بیوی سے پوچھتے ہیں کھانا کھایا؟
بچوں سے پوچھتے ہیں کھانا کھایا؟ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ. کیسے ظالم لوگ ہیں خدا کی قسم ہم لوگ، ہمیں کوئی خیال نہیں. کہنے کو نمازی ہیں، کہنے کو مسلمان ہیں، مسلمانیت انسانیت ہمارے اندر نہیں. کہا مقداد آج اپنا حصہ نہیں پیا؟ کہتا میں ہنسنے لگا. نبی سمجھ گئے. کہا مقداد کوئی معاملہ ہوا ہے، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہتے میں نے پورا قصہ سنایا، اور اس قصے سنانے سے پہلے میں نے نبی کو کہا دودھ پیجئے. ایک مرتبہ پلایا، پھر نبی نے مجھے برتن دیا کہ یہ بھی پی لے. میں نے پھر نبی سے کہا اور پیجئے. نبی نے پیا، پھر مجھے دیا کہ یہ بھی پی لے. میں نے نبی سے پھر کہا یا رسول اللہ آپ پیجئے. جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ نبی خوب سیر ہو گئے، آپ کا پیٹ بھر گیا ہے، تو پھر میرے نبی کو سارا قصہ سنایا. نبی ہنسنے لگے، اور پھر نبی نے فرمایا مقداد اس اللہ کی رحمت میں اپنے ساتھیوں کو بھی شریک کر لیتے، ان کو بھی اٹھا دیتے، ان کو بھی اٹھا دیتے. حضرت مقداد نے عجیب بات کہی. فرمایا رسول اللہ جس کی قسمت میں اللہ نے لکھا تھا اس کو مل گیا، جو حاصل کرنا چاہتا تھا اس نے حاصل کر لیا. ایک دوسرے کے خیال سے کیسی برکتیں اللہ تعالیٰ اتارتے. ہم ظالم لوگ ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، رفاع عامہ کی باتیں، ایک دوسرے کا خیال ہونا چاہیے، مگر ہمارے پاس نہیں. اب آ جائیے اس رفاع عامہ میں عبادت کی چیزیں، ہم اس میں بھی بڑے ظالم ہیں، بڑے ظالم ہیں، بڑے ظالم. یہ تو میں نے بیان کیا انسان کا حق اور اس کی عزت پر نبی نے کیا کیا باتیں خیال. یہ جو عبادت کرتے ہیں نا، اس میں بھی نبی نے سب کا خیال رکھا. کوئی چودھری نہیں ہے، چاہے مسجد کا امام ہو، مؤذن ہو، کمیٹی ہو، بڑا بزرگ ہو، کوئی مسجد میں چودھری نہیں ہے. سب برابر ہے، سب برابر ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے، سب برابر. اب سنیے اس کی مثالیں. پہلی مثال سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. امام لوگوں کی امامت کرتا ہے نا، نماز پڑھاتا ہے، نماز کے بعد اجتماعی دعا بھی ہوتی ہے، دعا بھی کراتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی امامت کرانے والا دعا میں صرف اپنی ذات کے لیے دعا مانگے، مقتدیوں کے لیے دعا نہ مانگے، یہ خیانت کرنے والا ہے، خائن ہے، خائن، چور ہے، چور. کتنی بڑی بات کہہ دی. جب اجتماعی دعا ہو رہی ہے تو سب کے لیے دعا مانگے، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں. نبی کا فرمان کیا ہے؟ جو نماز پڑھانے والا، امامت کرنے والا صرف اپنے لیے دعا مانگے وہ خائن ہے، چور ہے، چور. اجازت نہیں دی اس بات کی. دوسری حدیث سنیے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر ایک مسجد میں امامت کرایا کرتے تھے. رات کی عشاء کی نماز وہاں پڑھاتے تھے. انصار کا قبیلہ وہاں پر آباد تھا. یہ قصہ حدیث کی مختلف کتابوں میں آیا ہے. میں ساری حدیثیں جوڑ کے سناتا ہوں تاکہ پورا قصہ سمجھ میں آئے. ایک حدیث میں کچھ حصہ لکھا ہوا ہے، دوسری حدیث میں کچھ حصہ ہے، تیسری حدیث میں کچھ حصہ ہے. یہ میں ساری حدیثیں جمع کر کے قصہ سنا رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے. ایک دن نماز عشاء پڑھانے لگے تو نماز عشاء میں سورہ بقرہ شروع کر دی. کتنی بڑی سورت ہے، 2.5 سپارے کی. ایک انصاری صحابی تھے حضرت سلیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کیا کیا؟ اپنی اکیلے نماز پڑھی، جماعت سے نماز چھوڑ دی، اکیلے نماز پڑھی اور گھر چلے گئے. لوگوں سے جب ملے تو حضرت سلیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے سلیم کیا تم منافق ہو گیا ہے؟ کہا نہیں میں تو منافق نہیں ہوا. کہا جماعت سے نماز نہیں پڑھی تم نے، جماعت چھوڑ دی، اکیلے نماز پڑھ کے چلے گئے، منافق ہو گیا ہے؟ کہا نہیں منافق نہیں ہوا. جب دیکھا کہ مجھے لوگ یہ تانا دے رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور حاضر ہو کر کے قصہ سنایا کہ یہ حضرت معاذ ہمارے یہاں کے امام ہیں، آتے ہیں، ہم لوگ دن بھر مزدوری کرتے ہیں. اور اپنے بارے میں کیا فرمایا، اپنی قوم کے بارے میں، ہم لوگ اونٹنیوں کے ذریعے سے کنویں سے پانی نکال کر زمین کو سیراب کرنے والے مزدور لوگ ہیں، تھکے ماندے ہوتے ہیں. اونٹنیوں سے چرخ لگا کر اونٹنیوں سے پانی نکالا جاتا ہے کنویں سے. اونٹنی چلتی ہے، چرخ چلتا ہے، پانی نکلتا ہے، زمین سیراب ہوتی ہے. کہ ہم اونٹنیوں کے ذریعے سے زمین کو سیراب کرنے والے، پانی پلانے والے، ہم تھکے ہارے ہوتے ہیں. یہ آ کر کے ہمیں لمبی لمبی نماز پڑھاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، کہا معاذ میں حیران ہوتا ہوں جب اس کو پڑھتا ہوں، ڈر بھی لگتا ہے. کہا معاذ تو لوگوں کو فتنے میں ڈال رہا ہے، معاذ تو لوگوں کو فتنے میں ڈال رہا ہے، مختصر نماز پڑھایا کر. پھر آپ نے قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا. ایک حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی امامت کرے اس کو چاہیے کہ مختصر نماز پڑھائے. بتایا ارے تمہارے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے مسافر بھی ہوتے ہیں، ایک حدیث میں آیا کام کاج والے بھی ہوتے ہیں، ان سب کا خیال کر کے نماز پڑھو. اب جو امام اس پر عمل نہیں کرے گا وہ چور ہے، خائن ہے. اس پر میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا. کبھی کبھی لوگ آگے کہتے ہیں اپنی مسجد کے امام صاحب ہو گئے، کوئی بھی ہو گئے، امام صاحب آج فلاں سورت تلاوت کیجئے، دل کر رہا ہے سننے کو. امام کو مشورہ نہ دو، اس کو پتہ ہے نماز کیسی پڑھانی ہے. آپ کو مزہ آ رہا ہے، آپ کسی کی کیسٹ لگا لیں، آج کل تو موبائل میں اس کو ریکارڈنگ سن لیں، مزے پورے کر لیں اپنے. یہ سارے مزے نماز میں جماعت میں امام سے لینے ہیں. امام صاحب آپ تو بڑی مختصر نماز پڑھاتے ہیں، اگر دین کا مسئلہ آپ کو نہیں پتا تو اس میں امام کا کیا قصور ہے؟ نبی نے قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا، قیامت تک کے لیے، کہ تم میں سے کوئی بھی نماز پڑھائے وہ مختصر نماز پڑھائے، کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، کام کاج والے بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، جن کو سفر کرنا ہے، آگے جانا ہے. ہماری کراچی میں ایسی مساجد بھی ہیں جہاں کمیٹی امام صاحب کو ہدایت دیتی، امام صاحب اتنی منٹ کی نماز پڑھائیے، امام صاحب اتنے منٹ کی نماز ہونی چاہیے. اتنے سمجھدار ہو تو خود مصلی پہ آ جاؤ نا، کیوں نہیں آتے؟ کیا امام کو تم چندہ جمع کر کے دیتے ہو، چودھری بن گئے اس کے لیے؟ شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے، شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے. یہ کیسی حرکتیں؟ اس کو چھوڑ دو. اس کو پتا ہے کہ یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور رسول نے کیا تعلیم دی ہے، اس کے مطابق امامت کرانی ہے. اپنی دل کی چاہت کہیں اور پورا کرے. کبھی کسی امام کو نماز کے بعد بٹھاؤ نا، امام صاحب آپ کی بڑی نوازش ہوگی، مجھے سورہ یاسین سنا دو، مجھے تبارک الذی سنا دو، مجھے سورہ مزمل. کبھی کہا ہے کسی نے؟ کوئی نہیں کہتا. پتہ ہے اب جماعت دوسرا سلام پورا نہیں ہوتا، چپل بغل میں دبائی نکل لی ہے، چلو. یہ ساری چیزیں جو ہے دل کی چاہت نماز میں پوری کروانی ہے. کیسی ہماری سوچ ہے؟ یہ رفاع عام ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو. نماز جیسی عبادت جیسی چیز ہے. ہم مسجد میں آتے ہیں نماز کے لیے، ہمیں کیا حکم دیا کہ صفوں کے اندر بالکل سیدھے سیدھے ہو کر بیٹھو، سیدھے سیدھے ہو کر بیٹھو. اور جب صفے بناؤ تو صفوں کے درمیان خلا نہ چھوڑو. حدیث میں آتا ہے، نبی فرماتے اس میں شیطان داخل ہوتا ہے. نبی بڑی سختی فرماتے تھے، دیکھتے تھے کہ کوئی صف سے آگے تو نہیں ہے، کوئی صف سے پیچھے تو نہیں ہے. آپ فرماتے اے بندے تھوڑا پیچھے ہو جا، اے بندے تھوڑا آگے ہو جا. یہ آپ کا اہتمام تھا. اب ہمارے یہاں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم خیال نہیں کرتے اس کا، تو درمیان میں تھوڑی سی جگہ رہ جاتی ہے. پچھلی صف کا بندہ سمجھتا ہے تھوڑی جگہ ہے، یہ ہل جل لیں گے تو میں آ جاؤں گا اس کے اندر. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نبی نے فرمایا تم میں سے اچھے بندے وہ ہیں، خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جن کے کندھے نماز میں ہلکے رہتے ہیں. اکڑ کے کھڑا نہیں ہو رہا کہ تو گھس کے دکھا دے. کیا کہا؟ کندھوں کو نرم رکھو، کوئی گھسنے والا اندر گھس سکے، اس کی جگہ بن جائے. کبھی سجدے میں جاتے ہیں ہاتھ بڑے کھلے چھوڑ دیں گے، یوں
دوسرا سجدہ ہی نہ کر سکے. نہیں کرتے ایسے. ہم سمجھتے بس میں جو کر رہا ہوں وہی سب کچھ ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے. مسجد میں آ جاتے ہیں اور آ کر زور زور سے سلام کرتے ہیں. وہ بھائی کوئی عبادت کر رہا ہے، خیال کرو. سلام اس کو کرو جو آپ کی طرف متوجہ ہے. جو متوجہ نہیں ہے تو سلام پھینک کر مت جاؤ. ہم سلام پھینک کر جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسے زور سے کرتے ہیں کہ بیٹھا ہوا چونک جاتا ہے. کیا ہوا اچانک؟ یا تو کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، اپنی ایک سوچ کے اندر ہوتا ہے. جب ہم سلام پھینکتے ہیں نا السلام علیکم زور سے، وہ بیچارہ مسجد میں بیٹھا ہوا چونک جاتا ہے. ہوا کیا یہ؟ سلام پھینکو مت، سلام اس کو کرو جو آپ کی طرف متوجہ ہے. پھر یہ دیکھو وہ قرآن تو نہیں پڑھ رہا، وہ نماز تو نہیں پڑھ رہا، وہ ذکر تو نہیں کر رہا. یہاں تک کہ وضو کرنے والا اس کو بھی سلام کرنا منع ہے. ہم اس کا بھی خیال نہیں کرتے. جو وضو کر رہا ہے نا اس کو بھی سلام کرنا منع ہے. نہیں کرنا چاہیے سلام. اب وہاں پر بھی زور سے سلام پھینک کے چلے جاتے. پھر کبھی کبھی تلاوت کر رہے ہیں زور سے کرنا شروع کر دیں گے، نماز پڑھ رہے ہیں زور سے پڑھنا شروع کر دیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھے تھے. غور سے سنیے گا یہ حدیث. آپ نے سنا کہ مسجد میں لوگ زور سے تلاوت کر رہے ہیں تو اعتکاف کے لیے پردے وردے لگاتے نہیں لگاتے. نبی نے پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹانے کے بعد کہا لوگو تم تلاوت کر کے اللہ کو خوش کر رہے ہو، اللہ سے باتیں کر رہے ہو. پہلے یہ آپ نے فرمایا. کیا کہا؟ لوگو تم تلاوت کر کے اللہ کو خوش کر رہے ہو، اللہ سے باتیں کر رہے ہو، لیکن خیال رکھنا کہ اس کے اندر تمہاری اس تلاوت کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اور اسی کا آخری ہے کہ اسی تلاوت کی وجہ سے لوگوں کی نماز خراب نہ ہو. آج ہم اپنی مسجد میں کسی کو کہہ دے بھائی آرام سے، میں تلاوت تو کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، وہ کس کے باپ پہ احسان کر رہا بھائی؟ اپنی نیکی بھی ضائع کر رہا ہے، دوسرے کی عبادت جو خراب ہو رہی ہے اس کا گناہ بھی اپنے کندھے پر لے رہا ہے. اس کا گناہ بھی اپنے کندھے پر لے رہا ہے. دیکھیے نبی نے رفاع عامہ عبادت کی جگہوں میں بھی کتنا خیال رکھا ہے کہ میری عبادت سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری عبادت سے کسی کی عبادت خراب نہ ہو. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں آ کر کے ہم کچھ بھی عبادت کریں ایسی کریں کہ وہ کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. آپ اپنے گھر پہ کریے نا، ایک ہانک آتی ہے بیگم کی، پتہ ہے گومڑ بنے گا سر کے اوپر، فوراً ٹھیک ہو جاتی ہے. اور مسجد میں کوئی گومڑ بنانے والا ہوتا نہیں ہے تو وہاں بادشاہ شہنشاہ بن جاتے ہیں، کیونکہ میرے باپ کا گھر ہے، کون مجھ سے پوچھنے والا ہے. آخری حدیث سن کے بات ختم کرتا ہوں. اکثر آپ سنتے ہیں مجھ سے یا لوگ سیفے پھلانگ پھلانگ کراتے، گردنیں پھلانگ پھلانگ کراتے، کوئی خیال نہیں کسی کا. ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن، جمعہ کا دن، حدیث میں جمعہ کا دن آدمی نے اچھی طرح غسل کیا، پھر کہا اس کے پاس خوشبو تھی وہ بھی لگا لی، اور آ کر کے مسجد میں جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا، اور جو اللہ نے اس کے مقدر عبادت لکھی تھی اس نے کی. تسبیح پڑھ لی، نوافل پڑھ لی، کچھ بھی اللہ نے جو اس کو مقدر لکھا تھا کیا، کسی کو تکلیف نہیں دی. اور پھر فرمایا کہ جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا، کسی کا کندھا پھلانگ کر نہیں گیا. پھر جب امام خطبے کے لیے آیا یہ بیٹھا رہا اور اس کا خطبہ سنا، نماز پڑھی. نبی نے فرمایا پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے کے پڑھنے تک اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. کام کتنے ہیں؟ غسل کیا، خوشبو لگائی، مسجد میں آ کے کسی کا کندھا نہیں پھلانگا، جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا اور بیٹھ کر عبادت کی، خطبہ سنا، نماز پڑھی. پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے سارے گناہ معاف ہو گئے. اور جو ہم یہ حرکت کرتے ہیں، نبی نے فرمایا جو کسی کا کندھا پھلانگے گا، یہ روایت ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، کئی کتابوں میں لکھی ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو پل بنائیں گے، یہ کندھا پھلانگنے والے کو، پھر لوگوں کو اس کے اوپر سے گزاریں گے. اتنی صلاحیت ہے، اتنی برداشت ہے تو کرو. مجھے پتا ہے میرے اس ڈانٹ ڈپٹ کے اوپر لوگوں کی باتیں مجھ تک پہنچتی ہیں، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. حق بولنا ہے،
تاکہ ہم انسان بن جائیں، کسی کو تکلیف دینے والے نہ بنیں۔ میری ان باتوں کی باتیں مجھ تک پہنچتی ہے، جو کرنے والے ماشاءاللہ بڑے افلاطون ہیں، لیکن نبی کی حدیثیں نہیں جانتے، کیا کریں، مجبوری یہ ہے۔ مجھے ظالم بھی کہتے ہیں، سخت بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی۔ اگر اتنی ہمت ہے، جو نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو پل بنایا جائے گا، لوگوں کو اس کے اوپر سے گزارا جائے گا، تو کرتے رہو۔ ہمارا کام کا بتانا، سمجھانا ہم نے سمجھا دیا۔ قیامت کے دن آپ میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اس بدبخت نے ہم کو بتایا نہیں تھا، اس بدبخت نے ہم کو بتایا نہیں تھا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میں نے الحمدللہ اپنا فرض پورا کر لیا ہے، میں نے بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے۔ آپ بھی دوسروں کو بتائیں، پیار محبت سے سمجھائیں، یہ غلط کام ہے۔ کتنا خیال ہے رفاع عامہ کا، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو ٹھوکر نہ لگے۔ ہر آدمی جہاں پہنچ رہا ہے وہیں بیٹھ کے عبادت کرے اور چاہے۔ مسجد اس لیے بنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔